بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھمبنیل سے تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں آج کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ میں فضائل اعمال کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے مسئلہ کہ آپ سن لیں کہ ہمارے دیوبندی اکابر، دیوبندی عالم دین بہت بڑے، جن کی ہم لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ فضائل اعمال کے قصے جو ہیں وہ بزرگوں کے جو قصے لکھے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک طرف مفتی عبدالواحد قریشی دامت برکاتہم العالیہ فضائل اعمال کو بطور دلائل پیش کرتے ہیں، ایز اے ریفرنس پیش کرتے ہیں۔ اس کو اگر ریفرنس دینا ہوتا ہے، حوالہ دینا ہوتا ہے کسی چیز کا، تو وہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت میں آگے ایسے بھی علماء آئیں گے جو اپنے پچھلوں کو غلط بتائیں گے، اور یہ ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہوگی، اور یہ قیامت کی ایک علامت ہوگی۔ میں بڑی ہی ادب کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے بزرگوں کے قصے سنا کر کے، اور جو قصے عقل سے نہیں لگتے، یعنی ان کے اسلام کے اندر، ان کے قصوں کے اندر غلو کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی بزرگ کا کوئی قصہ بتایا جا رہا ہے تو اس میں غلو کیا جا رہا ہے، اور یہ اسلام نہیں ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ فضائل اعمال کو ہٹا دینا چاہیے، دوسری کتاب کو اس کے سامنے رکھنا چاہیے، کہ جبکہ صحیح ہمارے پاس احادیث موجود ہیں اور اس کے اندر ضعیف احادیث کو بیان کیا گیا، اور یہ بھی مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث اگرچہ فضائل کے اندر بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن جب صحیح موجود ہے تو ہم ان کو کیوں بیان کریں؟ تو یہ تو دو منہ والی بات ہو گئی کہ ہم مانتے بھی ہیں کہ وہ حدیث ہے اور ہم اس کو بیان بھی کیوں کریں۔ تو آپ سے کس نے کہا ہے کہ ان احادیث کو آپ اسلام کے طور پہ پیش کریں؟ اوپر سے ایک دعویٰ کیا گیا کہ وہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے فضائل اعمال کو پیش کیا تھا، اور فضائل اعمال اس لیے لکھی گئی تھی کہ اس وقت لوگوں میں دین کا جذبہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس کے اندر واقعات ڈالے گئے تھے۔ تو مطلب اس وقت وہ واقعات پیش کرنا فضائل اعمال کے اندر وہ صحیح تھا، اور آج کے زمانے میں وہ غلط ہو گئے۔ اگر وہ اس دن جھوٹے تھے تو آج بھی جھوٹے ہونے چاہیے نا، اگر وہ آج جھوٹے تو اس دن بھی جھوٹے ہونے چاہیے، اگر وہ اس وقت صحیح تھے تو آج بھی صحیح ہونے چاہیے۔ اور فضائل اعمال کے اندر شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی بات سے صراحتاً ذکر کیا کہ ان واقعات کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، ہمارا دل نہیں مانتا، اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اور وہی آج ہمارے علماء کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ مطلب اتنی بڑی بات کہ اکابرین کے جو واقعات لکھے ہوئے وہ غلط ہیں، وہ اسلام کے اندر غلو ہے۔ آپ سے کس نے کہا کہ آپ غلو کے ساتھ اسلام کے اندر وہ واقعات پیش کریں؟ آپ کو نہیں پڑھنے نہ پڑھیں، آپ کو غلو لگتا ہے لگنے دیں، لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ غلط ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہ غلط ہے؟ کوئی دلیل نہیں، پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ ان کو غلط کہنے کا؟ اس کا مطلب آپ ہمارے اکابرین پر، ہمارے اسلاف کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ان کے واقعات غلط ہیں۔ اگر ان کے واقعات غلط ہے تو میں نے ابھی کرنٹ ٹائم کے میں نے ایک عالم کے بیان میں سنا کہ میں قبر سے گزر رہا تھا، میرے پیر پکڑ لیے کسی نے۔ تو یہ کیا عقل سے لگنے والی بات ہے؟ لیکن کیا میں آپ کو جھوٹا تسلیم کروں؟ نہیں کر سکتا میں۔ ہو سکتا ہے بھائی، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، کرامات کی کوئی دنیا نہیں ہوتی، کرامات کا کوئی وقت نہیں ہوتا، قیامت تک کے لیے کرامات کو اللہ نے موقوف رکھا ہے، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ اور ہم نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کے جو لکھے ہوئے جو اقوال ہیں، جو ان کے واقعات لکھے ہوئے وہ غلط ہیں، وہ غلو ہیں، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو کھنگالنا چاہیے، نہ کہ ان کے واقعات کو غلط کہنا چاہیے۔ اگر ان کے واقعات غلط ہیں اور کرامات کے باب سے ہیں تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے واقعات آتے ہیں، آپ ان کو جھوٹا کہیے۔ حضرت عمر کا مدینے سے بیٹھ کے نہاوند اپنی آواز پہنچانا، وہ غلط کہیے آپ۔ سعد بن ابی وقاص کا 60,000 لشکر کے ساتھ دریا کا عبور کرنا، وہ غلط کہیے آپ۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے ہوئے 2 صحابیوں کے ہاتھ کی لکڑی کا ٹارچ بن جانا، اس میں لائٹ کا روشن ہونا، اس میں بجلی کا روشن ہونا، وہ غلط کہیے آپ۔ جب ان کے کرامات غلط نہیں ہو سکتے، آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے، تو بزرگوں کے کرامات کو غلط کہنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں آپ کو جھوٹا تسلیم کرتا ہوں اگر آپ ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو۔ اور دوستو، یہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کو بول رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کو بول رہا ہوں، تھمبنیل سے سمجھ گئے ہوں گے آپ، اور میرے اوپر اشکال کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کو غلو لگتا ہے دین میں تو آپ اس کو خود پڑھنا چھوڑ دیں، دوسروں کو آپ تنبیہ نہیں کر سکتے کہ چھوڑ دیں۔
آج تک اس کو علماء نے معتبر مانا ہے اور ہم مانتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ مانیں گے. شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جس کو بڑے بڑے علماء نے محدث مانا ہے، جنت البقیع میں قبر ہے امام مالک کے پیروں کے نیچے. آپ اس شیخ کو غلط کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس نے اپنی کتابوں میں غلط واقعات کا ذکر کیا. انہوں نے خود صراحت کیا کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہم ان باتوں کو نہیں ماننا چاہتے. اور آپ ضعیف حدیث کا حوالہ دیتے تو ضعیف حدیث آپ نے اصول پڑھا ہے نا کہ 4 ضعیف حدیث اگر ایک ساتھ موجود ہو جائیں ایک ہی بات کے اوپر تو اس کو تواتر کے درجے میں لیا جاتا ہے. آپ نے ضعیف حدیث کا حوالہ دے دیا. مجھے پتا ہے میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن آپ کو بزرگ کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو میں برداشت کروں گا اور کسی کو اعتراض کرنے کی میرے اوپر ضرورت ہے بھی نہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے عقل دی ہے اور میں اس کو اپنے طریقے سے کسی کے دم پہ نہیں یوز کروں گا کہ کوئی غلط کہتا ہے تو میں غلط ہو جاؤں. مجھے پتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. نہیں میرے پاس علم ہے لیکن اللہ نے عقل ضرور دی ہے، سمجھ ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. آپ کو بولتے ہوئے ایک بار بھی ڈر نہیں لگا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے اس کے اوپر. مجھے پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگ بزرگوں کو اتنا بڑا چڑھا کے بولیں گے کہ وہ انبیاء سے اوپر بھی پہنچا دیں گے ان کو، لیکن میں ان کو اوپر نہیں پہنچا رہا ہوں. جب آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو صحیح مانتے تو باقی اکابرین کے جو واقعات لکھے آپ ان کو صحیح کیوں نہیں مانتے؟ جب آپ صحابہ کی کرامات کو صحیح مانتے تو باقی بزرگوں کے کرامات کو صحیح کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو آج وہ غلو لگنے لگا دین کے اندر جب آپ کی شہرت زیادہ ہو گئی. خدا کے واسطے اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو کسی کو فضائل اعمال کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے نہیں صحیح ہے آپ کتاب چھوڑ دیں دوسری کتاب پڑھیں. اور جو دلیل دیتے اس کے اوپر کہ پہلے لوگوں کے اندر شوق نہیں تھا، یہ آج کون سا لوگ دین کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آج تو اور تیزی کے ساتھ دین سے دور بھاگ رہے ہیں. پہلے کم از کم لوگ دین کی بات سنتے تو تھے، آج تو بھاگ رہے ہیں. یہ عالم ہے. اس کے بعد آپ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ پہلے کا مسئلہ اور تھا اب کا مسئلہ اور ہے. کچھ نہیں تھا. جب پہلے وہ واقعات بیان کرنا صحیح تھا آج بھی واقعات بیان کرنا صحیح ہے. آج آپ کے گھڑے ہوئے واقعات صحیح ہو جائیں گے اور بزرگوں کے واقعات غلط ہو جائیں گے. یہ کون سی بات ہوئی؟ کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں مانتا ہوں کہ فضائل اعمال درست ہے اور مانتا رہوں گا انشاءاللہ. میں مانتا ہوں کہ جو اس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں اگر صحیح ہے تو میں اللہ کی طرف سے ان کو صحیح مانتا ہوں، اگر غلط ہے تو اللہ بہتر جانے، میں غلط نہیں کہہ سکتا. اور امید ہے میری بات بھی سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.